ہائے 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 یار، نبی کی سیرت دیکھو مسلمان۔ اے لوگوں، مدد کرنا سیکھو۔ اگر کوئی کمزور ہے اس کی مدد کرنا سیکھو، یہ مسلمان کا فریضہ اول ہے، مسلمانوں کی شان ہے۔ تم نے کمزوروں کی مدد ہر حال میں کی ہے، ہر دور میں کی ہے، ہر وقت کی ہے، لیکن آج مدد کر رہے ہیں۔ اگر آج کہیں بریانی بٹ رہی ہے تو کوئی بوڑھا اگر آگے آ گیا تو دھکا دے کے بریانی پہلے لے لے گا۔ مدد کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اتنی سی جھوٹ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ مسجد میں قرآن سنا، پوری تراویح سن لی، پورا قرآن سنا، مسجد 27ویں شب کو قرآن شریف مکمل ہوا، بالو سائیں بٹنے پائیں، اور جب بٹیاں بالو سائیں تو اب ہونے دے ڈنڈا چلن دے، مسجد میں کھڑا ہوا، اسے 2 مل گئی، مجھے 1 ہی ملی ہے۔ ہائے ہائے مسلمان، تو نے قرآن سنا تھا پورے 27 دن تک، تو نے قرآن سنا تھا، تیرے دل میں تو صبر ہونا چاہیے تھا نا، تیرے دل میں تو شکر ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ جتنے میرے بھائی ہیں ان کو مل جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، ہر میرا بھائی یہ سوچ کے بیٹھا رہتا سب کو مل جاتا، آرام سے پٹ جاتا، مگر یہ چیز ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے، صبر نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ ادھر میت ہوئی، جنازہ اٹھا، بیٹیاں رو رہی ہیں دہاڑے مار مار کے، بہنیں رو رہی ہیں دہاڑے مار مار کے، بیوی دہاڑے مار مار کے رو رہی ہے، ماں دہاڑے مار مار کے رو رہی ہے، غم کا ماحول قہر کٹا ہوا ہے، ابھی جنازہ اٹھا ہے، ادھر جنازہ قبرستان نہیں پہنچا، ادھر بریانی کی پلیٹیں بٹ رہی ہیں۔ اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتا دینا کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ادھر جوان میت ہوئی ہے، ادھر روتے روتے اس کی بہنوں کا حلق خشک ہو گیا، اس کی بیوی کا حلق خشک ہو گیا، اس کے بھائی کا حلق خشک ہو گیا۔ مسلمانوں ادھر بریانی کی پلیٹ شروع ہو گئی، بھتی میں 2-2 3-3 بھگونے۔ یار کیسے ہمدرد ہو تم، اس مرنے والے تک کو نہیں بخش رہے۔ اگر ایک ٹائم کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے اس مرنے والے کے گھر پر، جبکہ اس مرنے والے کے گھر پر آج کوئی کھانا کھانا جائز نہیں تھا۔ یہ کوئی میں اکیلا بند کروں گا اس کام کو؟ کسی مولوی کا کام ہے، مولوی کا کام بتا دینا ہے، بند کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ کوئی کتنی بھی بریانیاں بنا لیتا، کوئی کتنی بھی بھتیاں بنا لیتا، لیکن تمہیں یہ چاہیے تھا، تم جنازے میں شریک ہوئے تھے، جیسے ہی تم نے دفن کیا تھا پہلے تو کھانا کھا کے آتے، اور اگر نہیں بھی کھا کے آئے تھے تو تمہارے پاس سواری تھی، تمہارے پاس کار تھی، تمہارے پاس موٹر سائیکل تھی، تمہارے پاس ٹریکٹر ٹلاری ہے، تم اپنے گھر جا کے کھا لو، مرنے والے کے گھر پہ مت کھاؤ۔ اگر آج 2 بھگونے بنائے ہیں، دونوں بچے رہ جائیں گے تو کل کو پھر کوئی بنانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ میں ایک گاؤں میں گیا نا ابھی، تو رمضان شریف میں میت ہوئی، تو رمضان شریف میں بھتی کا انتظام تھا، معاذ اللہ رمضان شریف میں بھتی کا انتظام، ذرا غور کرو۔ اور میت کا دفن کب تک؟ ظہر کے بعد۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ ہمارے حال ہے۔ اگر کسی سے کہو لو بھائی آپ بھی کھا لو تو تھوڑا سا منع کرے گا، نہیں نہیں میں نے ناشتہ ذرا لیٹ کیا تھا، اور پھر اسے دو تو بریانی کی پلیٹ پکڑ لے گا اور خوب کھائے گا، اور تھوڑی دیر میں بچوں کو ڈانٹ رہا، ارے تم سے کھایا نہیں گیا، لاؤ تمہاری بھی مجھے ہی صفا کرنا پڑے گی۔ ایک تو اپنی والی کھائی اور ایک بچوں والی کھائی۔ بتائیے مجھے یار مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں یار، بتاؤ کوئی بیمار بھی رہا ہوگا، ہاسپٹل میں اس کا علاج بھی چلا ہوگا، اس کے بچوں نے قرضہ لے لے کے اپنے اس مریض کا علاج بھی کرایا ہوگا، کتنے دن تک اس کے گھر والے اس کی تیمارداری میں سوئے نہ ہوں گے، پوری رات جنازے پر روتے رہے، ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہوگا، پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، یہ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، اب کھانا بھی کھلائے تجھے؟ بتاؤ مجھے، شادی کی طرح چل رہی ہے بریانی، شادی کی طرح، اور تیجے میں تو مکمل شادی کا ماحول ہے، مکمل۔ کہہ رہے ہیں کہ مولوی روکیں گے تو مولوی کے رائفل لے کے آگا کہے بریانی کھا گا تو گولی مار دوں گا۔ یار بتاؤ مجھے بتاؤ، مولوی بتا ہی تو سکتا ہے۔ میں نے کم سے کم 150 تقریریں کی ہوں گی اس بریانیوں پہ، کتنے لوگوں نے مانا ہوگا؟ مولوی کا کام بتا دینا، مولوی رائفل لے کے کھڑا نہیں ہوگا کہ گولی مار دوں گا اگر تو نے بریانی کھائی تو، مولوی بتا دے گا اے لوگو عمل کرنا تمہارا کام ہے، معاشرے میں یہ ماحول پیدا کرو، کسی کے جنازے میں شریک ہو، اپنے گھر پہ کھانا کھا کے جاؤ، اس کے گھر پہ نہ کھاؤ، ایک دن بنے گا جب بھگونا بچا رہ جائے گا، دوسرے دن بنانے کی کوئی ہمت نہ کرے گا،
کسی کے گھر پیجا میں جاؤ، اگر بہت دور کا کوئی مہمان ہے تو چلو کھا لیے سمجھ میں آتا، لیکن یہاں تو گاؤں کا بھی کھا رہا، یہاں تو پردھان بھی کھا رہا، یہاں تو چودھری بھی کھا رہا، یہاں تو مکھیا جی بھی کھا رہے ہیں، یہاں پہ تو امیر بھی کھا رہا، غریبوں کا تو نمبر ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا نہیں آ رہا نمبر. امیر خوب ڈھکوس لیے، خوب 8 بھگونا بریانی پک گئی. یار شادی کرنا بھی دشوار ہے تو مرنا بھی دشوار کر دیا تم نے، مرنے بھی نہیں دو گے چین سے. یار مجھے بتاؤ کیا ماحول بنا کر رکھ دیا ہم نے. اس سنیوں اپنے بھائیوں پہ رحم کرو، اپنے عزیزوں پہ رحم کرو. کل تو کسی کے گھر بریانی کھا کے آئے گا تو کل تیرے گھر کوئی کھائے گا، بات برابر ہے. یہ میں سوچ کے میں ہی کھا کے آ رہا ہوں. ایک وقت کا میرے گھر میں یہ ماحول بالکل ختم کر دو. قبرستان میں یہ جو چھوارے بٹتے ہیں نا توشے کے، یہ بٹنا نہیں چاہیے، بالکل بند کر دو یہ ماحول. نکاح ہو رہا جب بھی چھوارا بٹ رہا، کوئی مر رہا تب بھی چھوارا بٹ رہا، کوئی نیا آدمی آ جا پتہ ہی نہیں چلا کہ مرا ہے کوئی کہ نکاح ہوا. ایک بار بتائیے، چھوارا کھاتا ہوا آ رہا ہے ایک آدمی قبرستان سے، اور ایک نیا آدمی آ گیا، اسے چھوارا کھاتا ہوا دیکھا کہ لے کے آیا ہوں بٹ رہے تھے، تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ نکاح ہوا ہے. کیا ہوا؟ بات ہے کہ نہیں؟ بڑے عروج کے ساتھ کر رہے ہو کام کہ صاحب ہم تو پردھان ہیں، چودھری ہیں، نمبردار ہیں، صاحب ہمارا تو نام اونچی لسٹ میں آتا نہیں. اگر مولانا ایسا نہیں کریں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی. ارے ناک تیری کیوں کٹے گی؟ غلط کام سے ناک نہیں کٹتی. ہاں اگر تجھے کرنی ہے تو اپنے مرنے والے کے نام سے مسجد میں کوئی کام کرا دے، مدرسے میں کوئی کام کرا دے، تیرے گاؤں میں کوئی غریب فیملی ہو تو 1 مہینے کا راشن بھرا دے. اگر تیرے گاؤں میں کوئی غریب بچی ہو تو اپنے مرنے والے کے نام سے اس کی شادی میں پیسہ لگا دے. اگر کوئی غریب بچہ ہو تو اس کی پڑھائی کا ذمہ لے لے، اس کی اسکول کی فیس بھر دے. اگر کوئی مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کا خرچہ اپنے مرنے والے کے نام پہ اٹھا لے. کسی غریب کو جوتا بنا دے، کسی غریب کی بیٹی کو نکاح کا سامان کر دے. اللہ کی قسم تو یہاں پر سامان کرے گا، مرنے والے کو قبر میں اللہ آرام کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قبر میں اسے آرام کرے گا. لیکن آج ہم نے ماحول بگاڑ دیے مسلمانوں. آج زاویے ہمارے چینج ہو گئے، آج ہمارے طریقے بدل گئے. نعرہ لگا بھائی صحیح صاحب آ رہے ہیں. نعرے تکبیر. آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے. صحیح صاحب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان خطیب اہل سنت حضرت العلامہ فضیلت الشیخ علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ تشریف لائے. جیسا میں نے کہا تھا میرے بعد حضرت کو آپ کو سنا، بیٹھے نہیں، ایک آدمی نہیں اٹھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. اور اگر اب بھی آپ کو اچھا نہ لگے، اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تمہیں اللہ ہی سمجھائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خطیب الہند سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی. میرے بعد حضرت کا بھی ناصحانہ، عالمانہ، فاضلانہ خطاب آپ سنیں گے. اور یہ وہ خطیب ہے جسے آپ ہی پسند نہیں کرتے ہیں، میں ہی پسند نہیں کرتا، اس وقت پوری دنیا پسند کرتی ہے. کمیٹی والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کمیٹی والے، اللہ تعالیٰ ان کمیٹی والوں کو سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ ہر سال بیچارے محنت کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا خطیب آپ کی بستی کے لیے بلا کے لاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوشش کریں. اب وہ کیسا سنو یہ آپ کے اوپر بات ہے. اگرچہ میں آپ کے قریب کا ہوں مگر میں کبھی کام نہیں چلاتا، میں بھی بڑی محنت کر کے آپ کے جلسے میں جاتا ہوں تاکہ یہ جلسہ کامیاب ہو. اگر ایک آدمی بھی اس پہ عمل کرے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. مسلمانوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج جتنے جلسے میں بیٹھو آج اپنے اوپر لازم کر لو کہ میت کا کھانا ہمیں نہیں کھانا. لازم مرو گے نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور اپنے ایک بھائی کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ تو خود پریشانی میں مشقت میں پڑا تھا، ایک ہفتے سے مہینہ بھر سے اس کی دوائیاں چل رہی تھی، ہاسپٹل کا بل بھر کے آیا ہے، اس کے گھر میں کوئی حساب نہیں ہے. اب اس کے گھر میں لمبے کھانے نہ کراؤ، لمبے خرچے نہ کراؤ، اس کے لمبی جو ہے ضروریات اس کی نہ بڑھواؤ. اب مختصر ہے تیجا کراؤ. تیجا بریانی کھانے کا نام نہیں، کلمہ شریف پڑھنے کا نام، دعا کرنے کا نام، اور درود شریف پڑھنے کا نام، قرآن شریف پڑھنے کا نام ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے تیجے میں جا کے قرآن پڑھا، بریانی کے چکر میں پڑھا تو ثواب کہاں ملے گا؟ تم تو بریانی کے چکر میں پڑھ رہے تھے. ارے بات سمجھو یار، ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
تو جو الیکشن لڑتا کینڈیڈیٹ خوب بیچارہ خرچہ کرتا، اور جب خوب خرچہ کر کے خوب دیے ہوئے ہوتا نا، اور پھر تم اس سے کو بھائی ہمارا وکاس کرا دو، تو وہ کہ ہم نے پہلے ہی کرا دیا تمہارے پیٹ کا وکاس ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب تم پہلے بریانی کے چکر میں قرآن پڑھ لو، آدھا پارا رہ گیا، بریانی ابھی 10 منٹ بعد ملے گی، اچھا جلدی جلدی مارو جلدی جلدی، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مسلمانوں اس چکر میں پڑھا کرو، گھر والے کا کام ہے وہ کہے گا آئیے کھائیے، آپ کہو نہیں اپنے باہر کے مہمانوں کو کھلاؤ، بس وہ کیا، بس بہت مختصر ہونا چاہیے، بس باہر کا مہمان جو دور کا ہے وہ کھا لے، اور اگر وہ بھی بچ سکے تو بہتر ہے، سمجھ ماریے بھائی۔ مگر ادھر جنازہ اٹھ رہا ہے، ادھر چیخا پکاری پڑ رہی ہے، اور ادھر پلیٹیں بیٹھ رہی ہیں بھکتی میں، بتائیے مجھے نبی کی سیرت یہ نہیں تھی؟ نبی کی سیرت سنو مسلمانوں، نبی نے کیا کہا؟ ابو جہل کے گھر بعد میں چلنا، پہلے میرے گھر چل، تو بھوکا پہلے تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ آج کا ہوتا تو کیا کہتا؟ کہتا چل ابو جہل سے پیسہ سے دلا دوں گا، مگر مجھے کتنے دے گا اس میں سے پرسنٹیج